معاشرہ، معیشت، میڈیا، مذہب اور ماں۔ السلام علیکم۔ چینل M5 سے نسرین حسین پرویز آپ سے مخاطب ہے۔ اسلامی سال کا پہلا مہینہ، اس کا پہلا دن غم سے شروع ہوتا ہے، قمری مہینہ، لیکن اللہ منصف ہے۔ سورج بھی اسی کا ہے اور چاند بھی اسی کا ہے، قمری مہینہ بھی اسی کا ہے اور شمسی مہینہ بھی اسی کا ہے۔ تو لوگ یہ کہتے ہیں جی نیو ایئر جب آتا ہے تو لوگ بڑی خوشیاں مناتے ہیں، اور وہ تو اصل مہینہ تو اسلام سے شروع ہوتا ہے، پہلا بے شک قمری مہینہ پہلے دن شروع ہوتا ہے اسلام سے اور پہلی محرم سے۔ لیکن میں نے کہا نا، جس طرح اس نے اپنی تمام صورتوں میں سورہ توبہ جو ہے، جسے آپ سورہ توبہ کہتے ہیں لیکن اصل میں وہ سورہ برات ہے، جو شروع ہی برات سے ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بیزاری کا اعلان کرتا ہے ان سے جو اللہ کو سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کو بھی بے وقوف بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے۔ تو اللہ اتنا غضبناک ہے سورہ برات یعنی کہ سورہ توبہ میں، المعروف سورہ توبہ، کہ اس نے اس سورت سے بسم اللہ اٹھا لی۔ یہ واحد سورت ہے قرآن کی جو بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی۔ تو اللہ نے اس کا بدل سورہ نمل میں 2 دفعہ بسم اللہ آ گیا ہے۔ ایک اس وقت جب ملکہ بلقیس جو ہے اس کو حضرت سلمان علیہ السلام خط لکھتے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم سے شروع کرتے ہیں۔ تو جن لوگوں نے سورہ نمل پڑھی تو بہت دفعہ ہوگی، تو اب دوبارہ ذرا غور سے پڑھیے گا بھی اور دیکھیے گا، فکر کیجیے گا، تدبر کیجیے گا کہ اللہ یہ کہنا چاہتا ہے کہ وہ منصف ہے۔ اس نے انسان کے لیے خوشی اور غم دونوں برابر سے اس نے دیے ہیں۔ غم کو غم کی طرح مناؤ اور خوشی کو خوشی کی طرح مناؤ، نہ نیو ایئر پر پہلے شمسی مہینے سے 1 جنوری کو اور دسمبر کی 31 تاریخ کو بےہودگی، واہیات حرکتیں اور دوسرے جو مغرب میں ہوتی ہیں وہ آپ نہ کریں۔ وہ بدقسمت ہیں کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ جو قمری مہینہ ہے وہ ہے کیا۔ مون تو ضرور ہے جی، چاند تو ہے، لیکن مناتے سورج کے مہینے سے ہیں۔ مون کا مہینہ کب سے شروع ہوتا ہے ان کو اس کی کوئی پرواہ نہیں، ان کو بتایا ہی نہیں گیا۔ ان کی کتاب میں موجود ہے، اب میں بائبل سے میں آپ کو ریفرنس نکال کر بتا دوں گی، اس وقت میرے پاس موجود نہیں ہے۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ غم کا مہینہ اللہ نے کیوں کہا؟ سورج کا مہینہ پہلے سے موجود تھا جب خوشیاں ہی خوشیاں تھیں مسلمانوں کے لیے، لیکن کہا تھا نہیں، خوشیاں اکیلی نہیں ہیں، اس کے ساتھ غم بھی ہے۔ غالب نے کہا نا کہ ہنائے پائے خزاں ہے بہار اگر ہے یہی، دوام کلفت خاطر ہے عیش دنیا کا۔ یعنی جو بہار ہے نا وہ خزاں کے پاؤں کی مہندی ہے، یعنی اس میں جو جان ہے نا بہار میں وہ پیر کی مہندی سے ہے۔ تو غم کو اللہ تعالیٰ نے ہنائے پائے خزاں ہے بہار اگر ہے یہی، خزاں کو بہار کے پاؤں کی مہندی کہا ہے۔ ان کو سمجھنے کی چیزوں کو جب آپ اسلامی تاریخ کو پڑھیں تو لٹریچر کو بھی پڑھیں، اور لٹریچر میں جو عشق حقیقی اور عشق مجازی ہیں اس میں میر تقی میر ہیں، میر درد ہیں، غالب کا تو الہامی کلام ہے سارا۔ غالب نے خود کہا کہ گنجینہ معنی کا طلسم اس کو سمجھیے جو لفظ کے غالب میری گفتار میں آئے۔ تو اب نہ وہ اردو، ہماری یہ 3 جنریشنز میں سے جو لاسٹ 2 ہیں اور یہ موجودہ، یہ تو بالکل نہیں جانتی کہ لٹریچر، اردو لٹریچر کتنا خوبصورت ہے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ انگریزی لٹریچر بھی نہیں جانتی۔ بس ایک رومن سیکھ لی ہے، رومن میں ہر قسم کے بل برڈ بھی اس میں آ گئے ہیں، اور رومن کے اندر جو ہے وہ آپ کی اپنی زبان جو ہے اور انگریزی ملا کر مکسچر، اتنا گھٹیا کام ہو رہا ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے۔ جب کسی چیز کو کوئی یہ بھی بہت بڑا جرم ہے، یہ بھی بہت بڑا جرم ہے۔ تو آج پہلا دن اسلامی سال کا دعا کے ساتھ شروع کرتی ہوں کہ پروردگار ہمیں غم حسین کے علاوہ کوئی غم نہ دینا۔ یہ اس کا مقصد ہی یہ تھا کہ حسین کے غم کو سمجھو،
کہ مقصد شہادت امام حسین علیہ السلام کیا ہے۔ ابھی ہم کل انشاءاللہ جو محرم کے 10 پروگرام ہوں گے تو کل ہم آپ کو یہ بتائیں گے کہ یہ جو ریچولز آگے نکل گئی ہیں نا، رسم و رواج، یہ آگے نکل گئی ہیں اور مقصد شہادت امام حسین پیچھے چلا گیا ہے۔ شہادت کا مقصد کیا تھا؟ اتنا بڑا احتجاج جو بدترین اسٹیبلشمنٹ، ظالم اسٹیبلشمنٹ کے سامنے امام حسین نے ریکارڈ کرایا، 72 جانیں دے کر، جس میں سب سے چھوٹا بچہ 6 ماہ کا حضرت علی اصغر بھی شامل ہے۔ وہ کہا نا شاعر نے کہ صرف اصغر کا خون بہا کیا ہے، سوچ عقل انسانی کہ صرف اصغر کا خون بہا کیا ہے۔ 6 مہینے کا بچہ کسی عیسائی کا ہو، مسلمان کا ہو، ہندو کا ہو، شیعہ کا ہو، سنی کا ہو، وہابی کا ہو، معصوم بچہ تو کسی کا مجرم ہوتا ہی نہیں ہے۔ آپ نے جنگ کے اصول بتائے ہیں، رسالت مآب نے ہر جنگ میں، جب پہلی جنگ ہوتی ہے جنگ بدر، اس میں جو جنگ کے مسلمانوں کے لیے اصول بتائے گئے کہ دشمن کے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں سے صرف نظر کرنا، پھلدار درختوں کو مت کاٹنا، یعنی جنگ کے بھی کچھ اصول ہیں۔ یہ جو مغرب کی بکواس آئی ہے نا کہ ایوری تھنگ از فیئر ان لو اینڈ وار، کہ محبت میں ہر بدماشی جائز ہے اور جنگ میں بھی ہر ذلالت جائز ہے، نہیں، جنگ میں بھی ہر ذلالت جائز نہیں ہے اور محبت میں بھی ہر ذلالت جائز نہیں ہے۔ یہ ہے اسلام۔ اس اسلام کو سمجھایا کس نے؟ رسول نے، اور رسول کے گھرانے نے، اور رسول کے ان اصحاب نے جنہوں نے اقتدار کے لیے کوئی کوشش نہیں کی۔ اسی لیے تاریخ، کوئی بچہ، کیا شیعوں کا ہو چاہے اہل سنت کا ہو، آپ ان سے پوچھیں کہ آپ کے اصحاب کے نام بتائیے تو وہی 4 نام بتائے جائیں گے، حضرت ابوبکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور حضرت علی، جو کہ یہ پاور کوریڈور میں تھے۔ یعنی آج بھی وہ اصول 1400 برس سے قائم ہے کہ جو اقتدار میں ہے بس اس کو، وہ اہم ہے، اس کو یاد رکھو، اور باقی وہ لوگ جو بغیر اقتدار کے اسلام کے لیے جنہوں نے جانیں دیں، جس میں صرف اصحاب نہیں، غلام بھی ہیں، بلال کو کہاں لے جائیں گے؟ قمبر کو کہاں لے جائیں گے؟ بی بی فضہ کو کہاں لے جائیں گے؟ کنیزوں کو، شیرین کو کہاں لے جائیں گے؟ یہ کون تھیں؟ یہاں تک کہ یزید کی بیوی ہند، جو بی بی زینب کی کنیز رہ چکی ہوئی تھی، اور جب اس کو ان سارے واقعات کا پتہ چلا جو کچھ ہوا کربلا میں، اور وہ صرف اس لیے، حاضری کہتے ہیں جب کسی کے گھر میں موت ہو جاتی ہے تو 3 دن تک چولہا نہیں جلتا، اس کو جب پتہ چلا تو 12 محرم کو، 11 محرم تاریخوں میں کچھ میں لکھا ہے اور کچھ میں 12 محرم ہے، وہ حاضری لے کر آتی ہے۔ اسے پتہ ہے کہ اس کے شوہر کی فتح ہوئی ہے، اس وقت کی ملکہ ہے وہ، کہتی دشمن کی عورتیں اور بچے قید ہیں، بھوکے پیاسے ہیں، ان کے لیے کھانا لے کر آتی ہے۔ جب کھانا لے کر آتی ہے تو پہچان لیتی ہے بی بی زینب کو، بی بی زینب تو اس کو پہچان لیتی ہے لیکن پہلے وہ نہیں پہچانتی۔ پھر آپ بتاتی ہیں کہ تم نے ہمیں پہچانا ہند، ہم کون ہیں؟ تو اپنا سر پیٹ لیتی ہے کہ آپ شہزادیاں اور اس طرح، اور میں ان کی کنیز۔ یہ ہے کربلا۔ کربلا کے جتنے درس آپ دیکھتے چلے جائیں گے، آپ کو وہاں صرف انسانیت، امام حسین کو ہرگز ہرگز یہ نہ سمجھا جائے کہ وہ کسی کی، کسی مسلمان کی، کسی شیعہ کی جاگیر ہیں، ہرگز نہیں۔ امام حسین کے جتنے احتجاج ہیں ظالموں کے ساتھ، وہ انسانیت کو بچانے کے لیے ہیں۔ کہا نا جوش نے کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ یہ وہ حسین ہے جس کے غم سے سال کا پہلا مہینہ شروع ہوتا ہے۔ اس کی تاریخ بھی ہمارے بچوں کو نہیں بتائی جاتی، جو حج کرنے جاتے ہیں بڑوں کو بھی نہیں بتائی جاتی۔ کیا ہے عرفات کا میدان، جس کی 2 رکعت نماز ہی تو حج ہے، باقی تو سب ارکان ہیں۔ طواف کعبہ، سعی کرنا بی بی حاجرہ کی سنت میں، اور شیطان کو کنکریاں مارنا، یہ سب کیا ہے؟ یہ ارکان حج ہیں، یہ حج نہیں ہے۔ حج وہی 2 رکعت عرفات کے میدان میں ہے، اور وہ خطبہ جو ہوتا ہے اس میں، یہ کہاں سے شروع ہوا؟ جب امام حسین نکلے کربلا جانے کے لیے اور راستے میں حج کرنا تھا، لیکن آپ کو پتہ چل گیا کہ یہاں دشمن ان کے خون کے پیاسے ہیں،
تو آپ نے کعبے کی سرزمین کو، مکے کی سرزمین کو خون سے بچانے کے لیے، انسانی خون سے، وہاں سنی شیعہ کی کوئی قید نہیں تھی، سب مسلمان تھے جو حج کرنے آئے ہوئے تھے. آپ نے کہا حج نہیں، میرا خاندان جو ساتھ آیا ہے کربلا جانے کے لیے وہ حج نہیں کرے گا. آپ نے حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور عرفات کے میدان میں جا کر 2 رکعت نماز ادا کی. کیا ہے وہ 2 رکعت نماز؟ وہ یہی ہے جو آپ حج میں پڑھتے ہیں، اسی کو حج کہا جاتا ہے. اس مقصد کو سمجھنے کی کوشش کیجئے کہ امام حسین علیہ السلام انسانیت کے خون کو مکے کی، کعبے کی سرزمین پر گرنے نہیں دینا چاہتے. اور اس کے بعد یہ قافلہ آگے چلتا ہے اور کربلا پہنچتا ہے. اس کی جو اگلی منزل ہے اس پر ہم کل انشاءاللہ آپ سے بات کریں گے. خدا حافظ. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. افسانۂ ہستی ہم اپنے آقا کو سنائے جاتے ہیں. امید لگائے